السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے سب سے بڑی حقیقت توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا۔ محترم سامعین کرام، توحید کی اہمیت کیا ہے؟ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا فریضہ توحید ہے۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز توحید ہے۔ توحید یعنی خالص عبادت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ توحید ہی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ توحید نہیں تو کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ جنت کی کنجی توحید ہے اور جہنم کی کنجی شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت و جہنم کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم سامعین کرام، توحید کے بڑے فائدے ہیں۔ توحید سے دل کو سکون ملتا ہے، توحید سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، توحید سے اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اپنے بات ختم کرتا ہوں سورہ اخلاص سے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کوئی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی اولاد نہیں اور وہ نہ کسی کا اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید پر مرتے دم تک جمے رہنے کی توفیق دے، خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔